بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میں سے کافی لوگوں کی یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا پوڈ کاسٹ کا مدثر بھائی کے ساتھ اور شبیر بھائی کے ساتھ، تو کچھ وجوہات کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا گیپ آیا، تو کافی لوگوں کے یہ میسیج تھے کہ فیضان بھائی آپ وہ سیریز ریگولر آگے شروع کریں۔ کچھ آبجیکٹیو تھے ہمارے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ میں سے بہت لوگ یہ چاہتے تھے کہ فیضان بھائی آپ کس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا منہج کیا ہوگا، آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس حوالے سے بھی کھل کے بات کروں، اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے، مدثر بھائی جو ہیں وہ دی ریوائول کے پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں شبیر بھائی صاحب۔ تو بہت سی جماعتوں میں سے میں ہو کے آیا، مختلف تحریکات کو پڑھا، ٹائم گزار کے آیا، تو مجھے جو بہتر لگا وہ معاملہ ریوائول کا جب میں نے مینیفیسٹو دیکھا اور مدثر بھائی سے ڈسکشن ہوئی، تو میری اپنی یہ ذاتی خواہش ہوئی کہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا جا سکتا ہے، اور جو کچھ ہمارے آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹیو ہیں وہ کافی حد تک سیم پیج پہ آئے۔ تو اس کا جو بہتر طریقے سے ایکسپلین ہمارے آبجیکٹیو میں کیا کیا مقاصد ہیں وہ شبیر بھائی اور مدثر بھائی ہی کریں گے۔ تو آپ میں سے جو سوالات تھے ان دو پرسنالٹیز کے حوالے سے وہ بھی کریں گے، اور جو میرا اپنا جو ذاتی کچھ چیزیں ہوں گی جس وجہ سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مدثر بھائی بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا۔ سب سے زیادہ جو سوال مدثر بھائی ہم سے آیا وہ یہ ہے کہ ریوائول ہی کیوں؟ باقی تحریکات جو احیائی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ریوائول میں فرق کیا ہے، وہ آپ ایکسپلین کریں تاکہ یوتھ کو ہم جب دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں تو باقی جماعتوں سے کیا فرق ہوگا ریوائول کے مینیفیسٹو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دی ریوائول ہم نے کیوں اسٹیبلش کیا یہ بتانا ضروری ہے، اور یہ بات تو ہم بالکل واضح طور پہ جو ہے بیان کرتے بھی رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ دین کا جو حرکی تصور ہے یا دین کا ایک ڈائنامک تصور یا ریولوشنری جو کانسیپٹ ہے وہی اصل میں دین کا صحیح تصور ہے ایز پر قرآن۔ یعنی قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں اور سیرت صحابہ کو دیکھتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تو ہمیں یہی تصور جو ہے درست معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب ہم میتھڈالوجی پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو میتھڈالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ایک تو معاملہ جو ہے سب کے سامنے واضح ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ مطلب کم سے کم ہمیں اس بات کو اب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جس کو بھی رونما ہونا ہے، یہ ایک رائٹنگ آن دا وال نہیں ہے، بلکہ یہ ایونٹ ہو چکا ہے۔ ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک انالیسس ہے، اس کو ہم نے اسیس کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے دی ریوائول کی بنیاد ڈالی۔ تو پہلے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنی ڈسکشن میں پہلے ان میتھڈالوجیز کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا فلاز رہ گئے تھے جن کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں، اور پھر ہم جو ہے دی ریوائول کو پریزنٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں۔ جی مدثر بھائی آپ اسی طریقے سے آگے بڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی چیز ایڈ کرنی ہے کہ اگر ان جماعتوں میں یہ خامیاں تھیں تو ریوائول اس خلا کو پر کیسے کرے گا؟ کریں گے؟ بالکل۔ تو دیکھیں، ایک جو میتھڈالوجی تھی جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پیش کیا، اور اس کے بعد صرف یہیں پر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ میں اس میتھڈالوجی کو ایک طرح سے فالو کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم عرب میں بھی اور افریقہ کے اندر بھی اور ایون فار ایسٹ میں بھی آپ جائیں تو وہاں پہ موومنٹس کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس طریقے کو اپنایا، اور وہ طریقہ تھا کہ الیکشنز کے ذریعے سے ہم جو ہے حکومت میں آئیں، اور اس طریقے سے پھر جب طاقت ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ اس کے بیک ڈراپ میں ایک بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس سے پہلے جدید ریاست کا تصور موجود نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 18 سینچری کے بعد پھر جدید ریاست کا تصور جب ویسٹ میں آیا تو پھر پوسٹ کلونیل ایرا کے اندر جب کلونیلزم یہاں پہ آیا تو اس کے زیر سایہ پھر جب ہمیں مسلمان جو علاقے ہیں وہاں پر آزادیاں ملیں تو پھر وہاں پہ بھی جدید ریاستیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور جدید ریاست کا جو تصور ہے اس کے اندر کیونکہ یہ بات طے تھی کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے ہی سوورینٹی کو طے کیا جائے گا، تو اس لیے یہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے واضح کی کہ اب کیونکہ ایک جدید ریاست بن چکی ہے اور کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنی ہے اور ایک اسلامی ریاست کا ایک سٹرکچر اس کا بنا ہے، تو اب ہم
اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اپنا سکتے. یعنی یہی طریقہ ہے کہ ہم الیکشنز میں آئیں, ہمیں لوگ ووٹ دیں اور اس کے بعد ہم طاقت میں آئیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت تھی, اور ان کا انفلوئنس پھر پوری امت مسلمہ میں آپ کو نظر آتا ہے. تو جو سوچ انہوں نے یہاں پہ پیش کی, تو پھر یہ سوچ جو ہے پھر ایکسپورٹ ہوئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں اخوان المسلمون نے بھی پھر اسی میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا. اس کے حالانکہ وہ اس سے پہلے جو ہے ایک سوشل موومنٹ تھی, ایک دعویٰ موومنٹ تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی تو انہوں نے بھی اسی میتھڈالوجی, اسی منہج کو اپنایا کہ ہم نے الیکشنز کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آنی ہے. اور یہ سلسلہ پھر آپ کو ایون کہ بعض عرب ممالک کے اندر اور افریقن ممالک کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی اسلامک موومنٹ کھڑی ہوئی ہے اور اس مقصد کے لیے کھڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے الیکشنز کو ہی پھر جو ہے ایک طریقہ کار, اسی طریقہ کار کو اپنایا. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اب ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی وہ حق کا ساتھ دینے والی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, قرآن مجید کا بھی واضح اصول ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے دنیا میں تو وہ آپ کو لازماً گمراہ کر کے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ کوئی حقیقت کو سمجھ کے پھر اس پہ نہیں چل رہی ہوتی, بلکہ وہ کیا ساریاں کرتی ہے اور وہ ظن پہ چلتی ہے, گمان پہ چلتی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کہیں پہ بھی, یعنی پوری امت مسلمہ میں ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا کہ اسلامک جو موومنٹس تھیں ان کو کوئی کامیابی ملی. بڑی جو ناکامیاں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں جماعت اسلامی کی یہاں پر ہے, اخوان مسلمون کی جو ہے وہ مصر کے اندر ہے, پھر اسلامک سیلویشن فرنٹ FIS جو تھا, FIS جو تحریک تھی اس کی جو ناکامی تھی وہ ہمیں الجزائر میں نظر آتی ہے. تو یہ بڑی موومنٹس کی ناکامی تھی. تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا. ابھی میں سمپل آپ کو جو ہے یعنی ایک سمری پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے اس سے اختلاف کیا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو تھے ایک مجدد تھے, کیونکہ ویسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے کہ انہوں نے اس دور کے لیے جو ماڈرن ورلڈ ہے جس کے اندر جدید ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں, تو انہوں نے ایک راستہ دکھایا کہ بھئی اس طریقے سے اسلام نافذ ہوگا. میں نے اس سے پہلے تو ہماری کلاسیکل تھاٹ یہ کہتی تھی کہ بھئی آپ نے لڑائی کرنی ہے, آپ نے قتال کرنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو یہی طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی باغی گروہ کھڑا ہوتا ہے تو اس نے بھی آخرکار تلوار سے لڑائی کرنی ہے, بندوق سے لڑائی کرنی ہے. ایون کہ جو ریولوشنز mid 20th سینچری سے پہلے آئی ہیں ان کے اندر بھی آرمڈ اسٹرگل ہوئی ہے. چاہے آپ ریڈ ریولوشنز کو دیکھ لیں, جو کمیونسٹ ریولوشنز آئی تھی چائنا اور رشیا کے اندر, وہاں پہ بھی باقاعدہ ریڈ آرمیز لڑیں. اس سے پہلے فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں, امریکن ریولوشن کو دیکھ لیں, تو باقاعدہ آرمیز لڑی ہیں. تو پہلے تو تصور یہ تھا, مطلب یہ تو اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا. تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی ایک طرح سے اس حوالے سے نا ایک بڑی زبردست اجتہادی رائے تھی کہ ہمیں اب اس ڈائریکشن میں بڑھنا ہوگا. لیکن جو بھی تھا, ظاہر بات ہے غلطی بڑے انسان سے بھی ہوتی ہے, تو وہ جو بھی انہوں نے طریقہ کار پیش کیا تھا برحال وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں, پھر وہ ایک بڑی شخصیت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے غور کیا اور ایک نئی جہد اس حوالے سے دی. اور وہ یہ تھی کہ ہمیں الیکٹورل پولیٹکس کے ذریعے سے جو ہے اگر کوشش کرنی ہے تو پھر یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ کامیابی نہیں ہوگی. وہ پہلے دیکھ چکے تھے اس کو. انہوں نے کہا کہ ہمیں ریولوشنری پولیٹکس کی طرف جانا چاہیے, اور انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا کہ ہمیں جو ہے دھرنے دینے ہیں, ہمیں احتجاج کرنے ہیں, اور اس طرح کے مختلف ٹیکٹکس استعمال کر کے ہم نے حکومت کو گرانا ہے اور اس کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آنی ہے. اور اس کی وجہ بھی جو یہ تھی کہ 1979 میں جب ایران میں ریولوشن آیا تو وہ بھی اسی طریقے سے کیونکہ ریولوشن آیا تھا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی جو عقابی نگاہ تھی اس نے اس کو جانچا اور دیکھا کہ آئندہ آنے والے ادوار کے اندر اب یہ طریقہ کار جو ہے وہ بیسٹ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی سمجھ لیں کہ کاوش تھی, اور ان کا جو اجتہاد تھا اس نے ایک نئی جہد دی اس اسٹرگل کو اور ایک نئی ڈائمنشن دی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی جو واضح طور پہ اس کا نقشہ نہیں تھا کہ کیسے اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اچھا پھر کیسے ہوگا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن اسٹرگل ہم کریں گے, آرمز نہیں اٹھائیں گے, تو پھر کیسے ہوگا, کیونکہ وہ طریقہ کار تو ہمیں نہیں پتا, کیا دھرنے دینے سے کیا حکومت گر جائے گی, کیا نظام تبدیل ہو جائے گا, کیا صرف احتجاج کرنے سے ایسا ہو جائے گا. تو یہ چیز ریئلسٹک نظر نہیں آتی. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے پاس اس کا کوئی کمپلیٹ خاکہ نہیں تھا. وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر 1 لاکھ بندے میرے پاس ہو جائیں تو پھر میں دھرنے دینے شروع کروں گا اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن وہ بھی جو ہے سلسلہ کامیاب نہیں ہو سکا.
اور تیسرا پھر جو ایک طریقہ کار تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک بڑا ہی سمجھ لیں کہ ایک آرتھوڈاکس طریقہ کار ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جو حزب التحریر جو ہے ایک جماعت تھی جس کا اوریجن بھی بیسیکلی تو اخوان سے ہی بیسیکلی ان کا ایک لنک تھا، یعنی اس کی ایک آف شوٹ تھی، لیکن ان کا جو اوریجن تھا وہ فلسطین میں ہوتا ہے، اور وہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی اہل قوہ ہیں، یعنی کسی بھی ماڈرن اسٹیٹ کے اندر اہل قوت عام طور پہ جو ہے وہ کیونکہ آرمی ہوتی ہے، تو اہل قوت سے جو ہے آپ کو نصرت لینی ہے، اہل قوت کو کنونس کرنا ہے پہلے کہ بھی آپ خلافت نافذ کریں، اور اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خلافت نافذ کرنی ہے، نافذ کرنے میں آپ کی مدد کرنی ہے، تو وہ نصرت دے دیں گے ہمیں، اور اس کے ذریعے سے خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اگین یعنی ملٹری کو کا ایک تصور تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ ناکامی سے دوچار ہوئے۔ تو یہ تین ہماری آڈینس کو یہ جاننا بھی ضروری ہے، ان کا حق ہے۔ آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا مدثر بھائی کہ چلیں مودودی صاحب کا تو بہت بڑا نام ہے پوری دنیا، یہ جو حزب التحریر والا معاملہ ہوا اخوان سے الگ، اور حزب التحریر اب بھی اس منہج کو جو نصرہ والا ہے، اس کو تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو؟ تقریباً اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے اوپر سال۔ اچھا 30 سے اوپر ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب کافی عرصے سے یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ ایون کہ 2000 کے اندر بھی یعنی ان کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، تو ان کی اسٹرگل کافی ہوئی، اور بھی مسلم ممالک میں ہوئی، کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک گلوبل موومنٹ کے طور پہ جو ہے کھڑا کیا تھا، اور واقعی ان کے جو فیکشنز ہیں آپ کو کافی علاقوں میں کافی ممالک میں ملتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا نظریہ ہی ایسا امپریکٹیکل ہے کہ جو کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے ان کو پھر بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی سوچ ہی ہے کہ ہم فوج کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کو کنونس کریں، اور فوج کے وہ لوگ جو ہیں وہ کو کریں، یعنی اوپر کی جو قیادت ہے اس کو اس طریقے سے ان سے اقتدار چھینیں اور چھین کے ان کو دے دیں۔ تو ایسا تصور کیونکہ ہر ریاست کے اندر جو ہے ایک باغیانہ تصور کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤنس بھی ہوئے، اور یہاں پہ بھی بینڈ ہیں، پاکستان میں بھی بینڈ ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک کے اندر بھی ان کو بین کیا گیا، اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر کافی تشدد بھی ہوا، ٹارچر بھی ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ معاملہ تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو تصور ہے یہ اگین اس سے کوئی کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ملٹری کو کے ذریعے سے کوئی پروفاؤنڈ تبدیلی آئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نظام جو چلایا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک بندے سے نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے ایک پورا گروہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ کو کے ذریعے سے چینج نہیں ہوتا۔ کو کے ذریعے سے تو ایک بندہ اوپر آ جائے گا، لیکن اس نے جب چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں، کوئی احکامات نافذ کرنے ہیں، تو اس کو پھر انہی لوگوں سے مدد دینی ہوگی کہ جو لوگ اس پرانے نظام کے رکھوالے تھے یا اس کو چلا رہے تھے۔ اب کیونکہ وہ تو پرانے نظام کو چلا رہے تھے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آنے واحد میں وہ آپ کی بات ماننا شروع کرتے ہیں؟ تو ہوتا یہی ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ کسی خاص حد تک کی تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتا ہے، بعد میں مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں تو ہوا ہسٹری میں ضیاء آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی معاملات میں مجبور ہو گئے، اور پھر ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ بھی تھا، کیونکہ اس کی طرف ہم ابھی نہیں جاتے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تین جو ہے میتھڈالوجیز رہیں۔ چوتھی میتھڈالوجی تو وہی رہی جو کہ ہماری ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، کہ آرم اسٹرگل۔ تو آرم اسٹرگل تو ہم نے دیکھ لیا کہ جدید ریاستوں میں برے طریقے سے، کیونکہ وہ جو ریاستی سیٹ اپ ہے اس کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں اور اتنی اسٹرانگ آرمیز ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے آرم اسٹرگل تو کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی یہ ڈیوسٹیٹنگ ہے، کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے مسلم معاشرے میں کھڑے ہوں گے، تو اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ جدید ریاستوں میں آپ گوریلا وارفیئر کر لیں، لیکن گوریلا وارفیئر جو ہے وہاں تو کامیاب ہو سکتی ہے جہاں پہ فورن آکوپیشن ہو، اور جہاں پہ ویسے ہی اسٹیٹ تباہ ہو چکی ہو، ویسے بھی جیسے افغانستان کا معاملہ تھا یا صومالیہ کا معاملہ ہے، یا ابھی آپ دیکھیں شام کا معاملہ، ویسی تباہی ہوگی۔ اب وہاں پہ اب گوریلا وارفیئر اب کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ جدید ریاستیں ہیں، جہاں پہ اسٹرکچر موجود ہے، وہاں پہ گوریلا وارفیئر کے ذریعے سے جو کیوس برپا ہوتا ہے، اس کے لیے کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چوتھا جو طریقہ کار تھا وہ تو بالکل ہی یعنی بہت کم فیکشن ہے امت مسلمہ میں جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ باقی جو تین طریقہ کار ہیں وہ موجود رہے، ان میں بھی دو زیادہ تر ڈسکشن میں رہے عالم اسلام کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک طریقہ کار وہی ہے جو الیکشن کے ذریعے سے، اور دوسرا حزب التحریر کا جو تھا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کا جو طریقہ کار تھا وہ اس کو اتنی عالم اسلام میں پذیرائی نہیں ملی، یا اس کے والے سے کوئی اویئرنیس نہیں عام ہوئی، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ ہیں مختلف میتھڈالوجیز جو ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اب ہم جو ہے ان سے ظاہری بات ہے کہ اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے فلاز ہیں جن کی وجہ سے یہ ناکام ہوئی، جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ بھی ایک سیپریٹ
ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. تو یہ ہوپ فلی کہ کلیئر ہو گیا کہ یہ ملٹیپل میتھڈالوجی. جی میں مدثر بھائی آپ کی طرف آؤں گا کچھ پوائنٹس لے کے. اسی میں سے میں شبیر بھائی کی طرف ذرا جانا چاہوں گا. شبیر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا چونکہ شبیر بھائی جماعت اسلامی ہند سے ایک بڑا تعلق رہا اور بڑا آپ نے کام کیا. ابھی آپ کے نظریے میں یا آپ کیا تجزیہ رکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم جماعت اسلامی ہند کو دیکھتے ہیں تو مجھے کہتے ہوئے یہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل ایک پیور جو سیکولر نظریات ہیں، جو اوپر کی قیادت ہے، وہ اس طرف جاتے جا رہے ہیں. اور ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی ہند کے جو لوگ ہیں وہ فکری طور پہ، علمی طور پہ بڑا ایک کام کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں پاکستان کا تو چلیں وہ مدثر بھائی نے بتایا کہ ایک وہ پورے کا پورا ایک پارلیمانی سیاست پہ ایک وہ سارا فوکس انہوں نے کیا، لیکن جماعت اسلامی ہند جو ہے وہاں تو تھے بھی اقلیت میں اور مسلمان. اور تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اقلیت جو ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ منظم طریقے سے کام کرتی ہے. تو جماعت اسلامی ہند کو کیا ہوا کہ وہ بھی پچھلے کچھ سالوں سے دن بدن وہ جو فکر تھی مودودی صاحب کے وہ اس سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. جی آپ نے جو جماعت اسلامی ہند کے جو ہے پس منظر میں سوال کیا، اصل میں جو ہے میرا جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر سے بھی جو ہے وہ تعلق رہا ہے، اور پھر جماعت اسلامی ہند کے ساتھ جو ہے ایک بہت عرصہ گزارا ہے، اور پھر یہاں پاکستان میں بھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی تحریکات کو بھی جو دیکھنے کا کافی جو ہے وہ موقع ملا ہے. اصل میں جماعت اسلامی ہند کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنیاد ہی جو ہے جماعت اسلامی کی ہند ڈالی گئی ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ڈالی گئی، یہ غالباً 1949 کا دور تھا جب پاکستان وجود میں آ چکا، اور پھر ہندوستان میں جو ہے وہ ایک نا ختم ہونے والے فسادات جو ہے وہ رہے، وہاں پر کئی سالوں پر محیط رہے وہ، اور پھر جو ہے پاکستان بننے کا پورا الزام جو ہے وہ مسلمانوں نے ہند پہ ڈالا گیا. اچھا. اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ہی اس کے مجرم ہو. اچھا. اور جو ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ وہاں کا مسلمان جو ہے یہ کیا کہتے ہیں سوچتا رہا شاید یہ ہماری وجہ سے ہوا، جبکہ وہ حقیقت نہیں تھی. ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ جس میں پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے خود نہرو، پٹیل اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے شامل رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز رہی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان جو تھا اس میں پیش تھے، اور انہوں نے بہت ساری باتوں کے ساتھ جو ہے اتفاق بھی کیا تھا، لیکن جس کو جو ہے سبوٹاج کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ نہرو کا رہا. اور اس کے بعد مجبوراً جو ہے وہ جناح کو یہ سٹینڈ لینا پڑا کہ اب ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو وجود میں لانا ہی لانا ہے. تو حالات بہت ہی ابتر تھے، اور مسلمان جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مسلمان قتل کیے گئے، ان کے گھروں کو اجاڑا گیا، اور باقی جو ہے ہمیں پتہ ان کی تجارتوں کو اور باقی چیزیں جو ہے جس طرح سے ان کو وہاں دبایا گیا. تو ان حالات میں جب جماعت اسلامی ہند نے جو ہے وہاں پر جو ہے یہ مولانا مودودی کی پاکستان ہجرت کے بعد جو اس کی بنیاد ڈالی، تو ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ڈر اور خوف کی حالت میں ہی جو ہے وہ سارا انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی ہے. جبکہ جو ہے دستور جماعت اسلامی ہند کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سب سے اہم چیز یہی انہوں نے جو ہے رکھی ہے کہ اقامت دین، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دین غالب ہو. لیکن بہت وقت تک جو ہے جماعت اسلامی ہند نے جو ہے الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا. ایون وہاں پر ووٹ ڈالنے کو بھی جو ہے وہ حرام کے جو ہے وہ زمرے میں لایا جاتا تھا کہ یہ ایک باطل نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، اور اس طاغوتی نظام کا ہم ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں. لیکن بتدریج جو ہے وہ کچھ پالیسیاں بدلتی رہی، اور مولانا ابو الیاس ندوی جو ہے ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی ہند رہے. تو 70 کی دہائی میں شاید یہ اجازت ملی کہ آپ جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اب. تو وہ کافی وقت تک وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر تقریباً 2010 کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی، اور باضابطہ طور پر جو ہے الیکٹورل پالیٹکس اور الیکشن میں جو ہے حصہ لیا. لیکن اس کی جو ہے جہاں تک فکر کا تعلق ہے، اور وہاں جماعت اسلامی ہند میں جو بڑے علماء گزرے ہیں تو بڑی فکر مضبوط تھی.
اور بہت ہی جو ہے وہ امیدیں بھی وابستہ تھی. یہاں ایک چیز ایڈ کیجیے گا، میں معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ آپ نے نام لیا مولانا ابو الحسن ندوی. ٹھیک ہے، اب یہ بہت بڑا علمی حلقوں میں نام ہے. جی. تو جب تک وہ رہے امیر تو یہ آڈینس سے شیئر کیجیے گا، تو تب تک وہ جو فکر کا جو بعد میں فلا آیا، تو ان کے دور میں کیا یہ فکر تھی کہ ہم نے ساری کی سارا جو اپنا زور ہے وہ پارلیمانی سیاست میں لگانا ہے، یا تب تک معاملات کوئی ٹھیک چلتے رہے؟ میں اس کو تھوڑی آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا. جی. اصل میں جو ہے جس منہج کی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اسی منہج پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہند کام کر رہی تھی. جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہج نبی ہے تو وہی جو ہے مطمع نظر تھا اور اسی پہ کام ہو رہا تھا. اور ان کے بعد بھی تقریباً 3-4 اور امیر آئے اور بڑے پائے کے عالم تھے وہ، جس میں سراج الحسن صاحب تقریباً 3 میقات میں رہے، اور پھر ان کے بعد جو ہے اور بھی کچھ آئے، انہوں نے 2-3 میقات گزاری، لیکن بہت اچھا مطلب انداز میں چل رہا تھا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو جماعت اسلامی ہند کی طلباء کی جو تنظیم ہے SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ابھرتے گئے، اور وہ جماعت اسلامی کے جو ہے وہ جو بھی کھلا پیدا ہو رہا تھا، جو بزرگ جو ہے جو جگہیں چھوڑ رہے تھے ان کو انہوں نے جو ہے فل کرنا، اور رینک اور فائلز میں جس ہم کہیں گے وہ داخل ہوئے. تو وہاں سے جو ہے جماعت اسلامی ہند نے جو ہے کروٹ لی ہے، وہاں سے جماعت اسلامی ہند کی سوچ جو بدلی ہے. تو یہ لوگ جو تھے جو SIO سے آئے ہوئے تھے، جن کا بیک گراؤنڈ SIO کا تھا، تو وہ کسی کچھ لوگ جو ہے مولانا وحید الدین خان کی جو ہے وہ فکر سے متاثر تھے، اور کچھ جو ہے وہ جاوید گامدی کی جو ہے فکر سے متاثر تھے. اور آہستہ 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 وہ فکر جو ہے وہ جماعت اسلامی میں غالب آتی گئی. اور یہ لوگ جو تھے جو پختہ فکر کے تھے، جو مولانا مودودی کے نظریے پہ قائم تھے، جنہوں نے جو ہے بہت ساری قربانیاں دی تھی اور جماعت اسلامی کو جو ہے اپنی فکر پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھا تھا، ان سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پکڑ تھی وہ کمزور ہوئی، چھوٹ گئی، اور اب یہ فکر غالب رہی. لیکن جماعت اسلامی سے ایک بہت بڑی غلطی جو ہوئی جماعت اسلامی ہند سے، وہ یہ تھی کہ وہ ایک ہی کوشش ان کی یہ رہی کہ RSS جو ہے وہ کسی طرح سے اقتدار میں نہ آنے پائے. اچھا. اور اس کو RSS کو اور اس کا جو آپ شوٹ پولیٹیکل ونگ جو ہے BJP، اس کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی، اور مسلمانوں کو اور بہت ساری باقی مسلمانوں کی جو دینی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی گئی کہ مسلمان جب جو ہے الیکٹرل پالیٹکس میں حصہ لیتا ہے، الیکشن میں حصہ لیتا ہے، ووٹ ڈالتا ہے، تو ووٹ یا تو وہ کانگریس کو پہلے ان کو بتایا جاتا تھا آپ ڈالیے، یا پھر جو ہے بعد میں جو ہے کچھ نئی سیاسی جماعتیں جو ہے آئی، جس میں جنتا دل وغیرہ ایسی چیزیں، جس میں ایک طرف سے مایاوتی اور UP میں آئی، ملائم سنگھ یادو آیا، بہار میں جو ہے لالو پرساد یادو اور نتیش کمار، اور ساؤتھ انڈیا میں جب آپ دیکھیں گے تو دیوی گوڑا کی جنتا دل. تو پھر کانگریس سے ہٹ کر پھر ان جو ہے سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی ترغیب دی گئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ ہم جو ہے وہ RSS سے بچیں. لیکن یہ ایک بہت ہی کمزور پالیسی تھی. اس کے بجائے اگر جو ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ جو ہے، اگر اس انبیاء کے طریقہ کار پر کام کیا جاتا، ہم قرآن کریم میں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اور ان کے جو ہے طاغوت اور باطل طاقتوں کے ساتھ جو بھی ان کی جو لڑائی رہی ہے، جدوجہد رہی ہے، اس میں سب سے پہلے انبیاء نے جو ہے مقتدر حلقوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے. آپ نوح علیہ السلام کو لیں، آپ ہود علیہ السلام کو لیں، آپ صالح علیہ السلام کو لیں، آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو لیں، ان کے بعد آپ شعیب علیہ السلام ہیں،
लूत अलैहिस्सलाम है, शुएब अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम है, तो आप देखें कि वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ ये टकराए हैं, लेकिन उन्हें एड्रेस उस वक्त किया मुक़्तदर हलकों को, उनके सामने जो है कलमा बुलंद किया, उनको ये चीज़ कही कि तुम जो है अल्लाह के ताबे हो जाओ, हाकिमियत असल में अल्लाह की है, और तुमको जो है अपनी ये हुकूमत, उनको कभी नहीं कहा कि तुम हुकूमत छोड़ दो, बल्कि उनको ये कहा कि अपनी हुकूमत को अल्लाह की हाकिमियत के ताबे कर दो। और फिर हम देखते हैं कि जब उन्होंने नहीं माना, एक टकराव हुआ। इन अंबिया के साथ कोई फ़ौज नहीं थी, इन अंबिया के साथ कोई बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं थे, इन अंबिया की फॉलोइंग बहुत कम थी। जैसे हम देखते हैं नूह अलैहिस्सलाम इतने 950 साल जो है वो मेहनत, दावत की मेहनत करने के बावजूद भी कहते हैं कि कुछ 100 या 50 या 200 लोग उनके साथ थे। यही हाल बाकी अंबिया का भी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन था? एक उनका जो है वो भाई या कज़िन है ना, हज़रत लूत, और बाकी भी हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक उनका भाई हारून अलैहिस्सलाम था। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा उनको बताया कि आपको ऐसे काम करना है, तो इन सब लोग, ये कौमें भी तबाह हुई, इनकी सल्तनतें भी तबाह हुई, उनकी फ़ौजें भी तबाह हुई। तो आज बदकिस्मती ये है कि सब कुछ जानते हुए भी हम जो है अंबिया का तरीक़ेकार हम इख्तियार नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार जब हम देखते हैं तो उन्होंने मक्का में और फिर मक्का से बाहर जितने भी बड़े बड़े मुक़्तदर हल्के थे, बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े कबीले वाले थे, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस किया, उनको दावत दी, उन तक आप पहुँचे, उनके सामने अल्लाह का पैगाम आपने जो है वो बुलंद किया। और फिर उसके अलावा आपने मदीना से तकरीबन 80 हुक्मरानों को खतूत लिखे। ये तरीक़ेकार है जिस पे हमें चलना, हमें खड़ा होना है, और हमें वक्त के जो भी मुक़्तदर हल्के हैं, जो भी बादशाह हैं, उनके सामने हमने दावत लेके जानी है और उनको बताना है कि तुम जो है अल्लाह ताला के ताबे हो जाओ। उसमें कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने डर और खौफ का जो है इजहार किया, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा उनसे? मैं तो आपके साथ हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके साथ अल्लाह हो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, मैंने गौर से जब जमा समी हिंद को देखा तो वहाँ उनको मैंने ये, वहाँ काफ़ी बातें हुई, काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ, काफ़ी ज़िम्मेदारान के साथ ये जो बात हुई, तो उन्होंने जब इस चीज़ का इजहार किया तो मैंने कहा दावत जो है वो रास्त होती है, सीधे जो है वो, जिस तरह से कुरान का एक असलूब है, कुरान ने शिर्क को शिर्क ही कहा, कुरान ने जालिम को जालिम ही कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखेंगे, अंबिया का तरीक़ेकार भी आप देखेंगे तो उन्होंने जो है शिर्क को शिर्क ही कहा है, उसको थोड़ा कुछ कम नहीं कहा। तो जुल्म को जो है उसी तरह से एड्रेस किया है। आप भी इसी तरह से अगर एड्रेस करेंगे तो इस चीज़ का उम्मीद है कि यहाँ पर जो है इस्लाम गालिब आ सकता है। तो ये कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि अब जब हमने जो है अंबिया का तरीक़ेकार छोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज हमने छोड़ दिया, तो हम अब जो है एक ऐसी जगह है जहाँ हमें हर बात पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, हमें अपनी असलियत को जो है सरेंडर करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो है मायूसी छाई हुई है। वो हम देखते हैं कि जो जमा इस्लामी हिंद के अरकान और कारकुनान हैं उनमें भी मायूसी है, और आवाम की भी बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी, उनमें भी मायूसी है। और इसको मैं जो है थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो आपने सवाल मुदस्सिर भाई से किया था उसमें थोड़ा सा ऐड ये करूंगा कि यही हाल जो है हमने जब देखा तो जमा इस्लामी पाकिस्तान का भी है। यहाँ पर भी जब हम इनसे बात करते हैं तो उस तरह से, जिस तरह से जो है मुक़्तदर हल्कों का एड्रेस करना चाहिए, जैसे उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए, जैसे उनको दावत देनी चाहिए, जिस तरह से जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, वैसे ही खड़े होने की ज़रूरत है। मैं 2 दिन पहले जो है जो नए अमीर जमात हैं मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब, उनका इंटरव्यू सुन रहा था जो उन्होंने एक जियो टीवी चैनल को दिया है। तो वहाँ पे उन्होंने यही बात की कि हमें जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम जहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड बनाते हैं, जहाँ पे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, जहाँ हमारे कुछ लोग जीत कर इलेक्शन में आते हैं, तो वहाँ हमें आगे जो है वो रास्ते रोके जाते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि जब मेरी मुलाकात जो है मुदस्सिर साहब से हुई तो हमने इन सब बातों पर एक बहुत लंबे अरसे तक जो है बातचीत की,
بحث و مباحثہ کیا، ہر چیز ہر پہلو کو ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھائی آلریڈی تو بہت ساری آرگنائزیشن میدان میں موجود ہیں، کیا ایک اور آرگنائزیشن کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا جماعت اسلامی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جواب نفی میں آیا۔ کیا تنظیم اسلامی میں کوئی بدلاؤ لایا جا سکتا ہے؟ تو جواب نفی میں آیا۔ کیا کسی اور آرگنائزیشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب نفی میں آیا، کیونکہ وہ اب ایسا حال ہوا ہے کہ وہ لوگ بدلنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، وہ رجوع کرنے کے لیے۔ اصحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی یا کوئی ایسا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوتا کہ جس میں جو ہے ان کو لگتا کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ یہاں غلط راہ پہ جا رہے ہیں، تو وہ ایک دم رجوع کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ جو بن گیا ہے کہ ہم نے بس وہی کچھ چلانا ہے جو ہم بار بار ناکام ہو رہے ہیں، بار بار ہم کو جو ہے فیلیور کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، جس میں جو ہے بے شمار وسائل کا ضیاع ہے، بے شمار افرادی وسائل کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے مایوسی کے سمندر میں ہم نے دھکیل دیا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں ہم نے جب دیکھی تو اس کے بعد ہم اس جو ہے نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے اسی تحریک کو، جو اقامت دین کی تحریک ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کی تحریک ہے، جو دین کے غلبے کی تحریک ہے، اس کو ہم نے اسی انداز میں جو ہے وہ چلانا چاہیے جیسے انبیاء نے چلایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ لیکن اس میں ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مکہ میں پہلے ٹریننگ دی صحابہ کو، پھر مدینہ میں جو ٹریننگ دی، جو ریفارمز وہاں پہ ہوئی، جن ماہرین کو تیار کیا گیا، جن کو کھڑا کیا گیا، وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ ان ریفارمز کے بارے میں مدثر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم نے اتفاق رائے سے یہ نہیں کہ ایک اور گروپ کھڑا ہو جائے فار دی سیک آف گروپ، اور پھر ہم جو ہیں بس تقریریں کریں اور دروس دیں اور باقی کچھ اجتماعات کریں اور وقت گزاریں، نہیں، بلکہ ہم مقتدر حلقوں کے سامنے جو ہے حق کی آواز بلند کریں، اور اس آواز کو جو ہے پورے پاکستان کی عوام میں گونجنا چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ گروہ جو ہے یہ دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی ہی ایک میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ جماعت اسلامی ہند کی بھی آپ نے تاریخ بیان کی، اور بہت سی چیزیں مجھے بھی آج میرے علم میں اضافہ ہوا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی زیادہ تر جو پاکستانی پولیٹکس ہے اس پہ ہی زیادہ نگاہ رہتی تھی۔ اچھا مدثر بھائی، آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا۔ اب آپ سے یہی پوائنٹ نکلتا ہے جو آپ نے ڈسکشن کی کہ یہ جو ہمارے یہاں سیلف اکاؤنٹیبلٹی والا معاملہ ہے وہ اس طرح کیوں نہیں ہے؟ اب ایک مسلمان کا یا مومن کا مزاج ہونا چاہیے، اس کو سچ تسلیم کرنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ میرے لیے بہت حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ میرا جو زندگی میں اقامت دین کا فلسفہ ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا۔ لیکن میں اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں کہ جتنی دینی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہوگی، حزب التحریر اور تنظیم اسلامی نے تو الیکشنز میں حصہ نہیں لیا، جمعیت علماء اسلام بھی لے لیں یا اور آرگنائزیشنز جو چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم 40-50 سال میں برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ تو اس نہ ایڈمٹ کرنا خالی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آبجیکٹیو حاصل ہی نہیں کر پائے ان 40-50 سالوں میں، تو نہ ایڈمٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہم نے خول بنائے ہوئے ہیں اس سے باہر نہ نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ رہا ہے، اور میرا بھی تو ایکسپیرینس ان مختلف تحریکوں میں پڑھا اور گیا تو دیکھا تو یہی ہے کہ وہاں ایک خانہ پوری والا معاملہ ہے، اور کارکنوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بس سب اچھا ہے، 100 سال لگے رہو، 200 سال لگے رہو، تمہارا جو اجر ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، رزلٹ چاہے ملے نہ ملے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے ذکر کیا اور شبیر بھائی نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ معاملہ یہ ہے کہ 2010-11 میں 2010 میں ڈاکٹر صاحب وفات پا چکے تھے، اپریل 2010 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال کے اندر اندر مجھے تو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو اسٹرگل ہے ہماری، یہ کسی جگہ پہ جانے والی نہیں ہے، یعنی اسی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ منزل تک جو ہے سفر، منزل کی طرف ایک تو ہے نا کہ اب سفر تو بہت دور ہے، لیکن منزل کی طرف کم سے کم ڈائریکشن تو ہو، کم سے کم جو ہے اس آبجیکٹیو کو یا اصل ایم ہے جس کو اچیو کرنا ہم چاہ رہے ہیں اس کی طرف کچھ پیش رفت تو ہونی چاہیے نا، مطلب اس کی اسیسمنٹ بھی نہیں ہو رہی۔ تو پھر میں نے یہی کوشش کی، اور اس زمانے میں یہی سوال میرے سامنے تھا، کیا اب ابھی ردہ ہونا چاہیے اور ردہ ہو کر نئی جماعت بنانی چاہیے، یا ابھی اسی کی اصلاح کرنی چاہیے؟ تو تنظیم اسلامی سے کیونکہ بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہ بات ہم بالکل بھی برملا جو ہے، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ تنظیم اسلامی کی ہی نور محنت ہے،
بلکہ ہم سب جو کچھ بھی ہیں وہ انہی تحریکات کی وجہ سے ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی سب کی جو اسٹرگل ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے, مطلب 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, بعض جو آرگنائزیشن ان کو تو اب 100 سال ہونے کو ہیں, ہم نے کچھ نہ کچھ تو غلطی کی ہوگی نا. کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے یہ طریقہ کار طے کیا تھا یا جو میتھڈالوجیز طے کی تھیں وہ معاذ اللہ کوئی معصوم الخطا تھے, وہ انبیاء علیہ السلام تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم ابھی بھی کسی ڈائریکشن میں آگے نہیں بڑھ پا رہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر آج بھی اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی جو کہ ان جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ہماری بات سن کر جو ہے ان کے بارے میں ہمارے بارے میں نیگیٹو جو ہے تاثر ان کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا. یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے. ہم نے تنقیدی جو مزاج ہے وہ بالکل چھوڑ ہی دی ہے اسے, یعنی ہمیں پسند ہی نہیں ہے کہ تنقید کوئی کرے. حالانکہ تنقید جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہے. تنقید اگر آپ نہیں کریں گے یا تنقید کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے تو آپ کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. تو یہی معاملہ ہوا کہ جتنی بھی جماعتیں یا تحریکیں ہیں انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کوئی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے, کیونکہ اب اس پہ مجھے جب غور کرنے کا موقع ملا تو تھوڑا سا بس میں اس پہ بتا دوں کہ وہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. 2010 کے بعد جو ہے تقریباً 2018 تک مجھے مسلسل اس پہ سوچنے کا موقع ملا اور مختلف جو ہے نا باڈیز آف نالج یعنی مختلف قسم کے علوم جو ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ملا, ان کو سمجھنے کا موقع ملا, صرف اسی کانٹیکسٹ میں کہ آخر یہ جانا جائے کہ یہ ہم ناکام کیوں ہوئے, آخر ناکام کیوں ہو رہے ہیں مسلسل. ہم جو ہے وہ ایک پراثر اور ایک متاثر کن جو ہے اسٹرگل وہ لانچ نہیں کر پا رہے یا ہماری جو اسٹرگلز ہیں ان کا امپیکٹ نہیں ہے. تو اس پہ جب غور کرنے کا موقع ملا تو ایون کہ علم الانقلاب جیسے ریولوشن کا جو علم ہے اس کو دیکھا, سوشل موومنٹ تھیوری کو پڑھا, پھر سول ریزسٹنس کو پڑھا. تو ان تمام علوم کو پڑھنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں میرے سامنے آتی رہیں اور میں مسلسل اس زمانے میں تنظیم اسلامی کی جو قیادت ہے ان کو یہ لکھ کر رپورٹس کی شکل میں وہ جمع کراتا رہا, ان کو بتاتا رہا کہ یہ کچھ مسائل ہیں. لیکن ان کی طرف سے جو ریاکشن تھا وہ یہی تھا کہ کوئی یعنی اس پہ کوئی وہ سوچنے پر تیار نہیں تھے. تو یہ جو معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ میرے اس انالیسس کے بعد سامنے ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے, جتنی بھی اسٹرگل کی ہے, اس میں ہمارا جو تنظیمی انتظام ہے یا آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہے وہ آبجیکٹیوز بیس نہیں ہے. یعنی ہم اس طریقے سے کام نہیں کرتے کہ ہم کوئی مقاصد طے کریں اور پھر اس کے لیے اسٹرگل کریں, کیونکہ جب مقاصد آپ طے کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے. اب وہ گولز ہوتے ہیں آپ کے لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں, مڈ ٹرم بھی ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ نے اگر 1 سال کا ایک ٹارگیٹ طے کیا تو اب 1 سال کے بعد اسیسمنٹ تو کریں گے نا. جیسے دنیا میں آج جو بھی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں تو وہ ٹارگیٹس طے کرتی ہیں, تو وہ منتھلی بھی ریویو کرتی ہیں, وہ کوارٹرلی ریویو بھی کرتی ہیں, وہ پھر سال کے بعد ایک پراپر ریویو کرتی ہیں کہ ہم نے جو ٹارگیٹس بنائے تھے کیا وہ ہم اچیو کر پائے, نہیں کر پائے, کتنے کر پائے, اگر نہیں کر پائے تو کیوں کر پائے, کیوں نہیں کر پائے. تو اس طرح کا تو معاملہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو آبجیکٹیوز بیسڈ جو ہے مینجمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ ہے. یعنی کارروائی ہم نے کی, اس کا رزلٹ جو بھی نکلا, اس کا امپیکٹ جو بھی ہوا, یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. ہمارے لیے وہ کارروائی میٹر کرتی ہے. مطلب ہم جتنی بھی یہ طریقہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹیویٹی کر لی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لی یا کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی کر لی, کوئی درس وغیرہ کر لیا, بس وہ درس کر لیا یہی درج ہو جاتا ہے رپورٹس کے اندر, اور اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ درس ہوا, اس کے اندر اتنے لوگ آئے یا اتنی ایکٹیویٹی کی اور اس میں اتنے لوگ آئے اور اتنے لوگوں نے جو ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اتنے لوگوں نے اس کو پسند کر دیا, لائکس ہو گئے, اینڈ دیٹس اٹ, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن وہ آبجیکٹیو جس طرف ہم نے آگے بڑھنا تھا وہ تو بہت بڑا آبجیکٹیو تھا, پورے نظام کی تبدیلی ہے, چھوٹا آبجیکٹیو تھوڑی. اور اس آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو اسٹیپس طے کرنے تھے. یعنی ایک اسٹیپ کیا ہے, پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے, یعنی اسٹیپ 1 سے لے کے اسٹیپ 100 تک یا اسٹیپ 1000 تک آپ کو وہ سارے اسٹیپس پہلے تو اس پہ سوچنا تھا, پھر ایک ایک کر کے ایک ایک اسٹیپ پہ جو ہے آپ آگے بڑھنا تھا. تو اب اگر ایک اسٹیپ آپ نے طے کیا اور اس پہ اسیسمنٹ آپ نے کی اور آپ نے دیکھا کہ آپ ناکام ہو گئے, تو لامحالہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ناکام کیوں ہوئے. تو آپ ری تھنک کریں گے, ری اسٹریٹجائز کریں گے تاکہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ غلطیاں آپ نہ کریں اور اس آبجیکٹیو کو اچیو کر پائیں, یا وہ جو سب آبجیکٹیو ہے یا ٹاسک ہے یا ٹارگیٹ ہے اسے اچیو کر پائیں.
تو کیونکہ ہماری آرگنائزیشنس کا مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آبجیکٹیوز طے کرنے ہیں اور اس کے مطابق اس کی کوشش کرنی ہے. ہم صرف کارروائی کرتے ہیں اور کارروائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ان سادہ ویسے بات بڑی ٹیکنیکل ہو گئی ہے, سادہ لفظوں میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دینی جماعتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو آپ پاکستان کے سرکاری محکمے کو دیکھ لیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ کارروائی چل رہی ہوتی ہے, بس فائلوں پہ فائلیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جب کارروائی چل رہی ہوتی ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کے سرکاری محکموں کا ہوتا ہے. تو یہ ایک آبجیکٹیوز کے اوپر مبنی ایک تنظیمی انتظام کا شعور ہی ڈیولپ نہیں ہوا. حالانکہ ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے جس کا شعور کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے والے کو ہونا چاہیے. اس میں مدثر بھائی ایک چیز میں بتاؤں آپ کی, جو آپ نے بتایا نا سرکاری دفاتر میں جو کچھ ہوتا ہے, تو میں نے یہاں پر جن دینی تنظیموں میں بہت سارے سرکاری ملازمین کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے ایکٹیو ممبرز بھی ہیں اور رینک اینڈ فائلز میں بھی ہیں, ذمہ داران بھی ہیں, وہی ہیں, وہ شاید وہیں سے سرکاری محکموں سے وہ مزاج جو ہے دینی جماعتوں میں آیا. تو یہ دیکھیں یہ ایک ایشو ہے, لیکن اس پہ جو ہے ویسٹ میں بہت غور کیا گیا, اس پہ ریسرچ ہوئی, لیکن اس ریسرچ سے ہم نے استفادہ نہیں کیا. تو اب مسئلہ کیا تھا کہ جب ہم ان کو پرپوز کرتے ہیں تو کیونکہ ان کا مزاج اتنا بن چکا ہے, وہ اتنے عرصے سے اسی مزاج میں چل رہے ہیں. مطلب تھے نا کوئی آرگنائزیشن 70 سال سے اگر وہ ایکٹیویٹی بیس مینجمنٹ پہ چل رہی ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا کیڈر وجود میں آ چکا ہے, ایک خاص قسم کا جو ہے رینک اینڈ فائل وجود میں آ چکا ہے. اب کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ کیسے آپ ان کے خلاف اگر بات کریں گے کہ بھئی یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, نیا طریقہ کار ہونا چاہیے, تو وہ تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو, کل کے تم چھوکرے ہو, جمعہ 8 دن تمہیں ہوا نہیں ہے, تم آ کے ہمیں یہ پرپوز کرتے ہو. تو ایک نیچرل معاملہ ایسا ہے کہ آپ اگر جب بھی پرپوز کریں گے تو آپ ایک اینیمی کے طور پہ کنسیڈر کیے جائیں گے, یا آپ کو دیکھا جائے گا یار یہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, مزاج ایسا بن چکا ہے. تو یہ آپ نے مجھے پوچھا تھا نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف سوچنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے, تنظیمی مزاج, وہ بن ہی ایسا گیا ہے کہ ہم اس سے آگے سوچنے کو تیار نہیں. اچھا, دوسرا جو مسئلہ کیا ہوا, دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جو سیرت محمدی سے اسلام بہت بڑا اصول تھا جس کو ہم نے بالکل صرف نظر, جس سے ہم نے بالکل جو ہے نا ریجیکٹ کر کے رکھ دیا اور صرف نظر کر دیا اسے, وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے, کوئی بھی کام کرتے تھے, تو کرامت وسائل کو ضرور دیکھتے تھے. یعنی آپ نے کبھی بھی کسی بیکار وسیلے پر الائی نہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کو اس کی بہترین مثال ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی سچویشن سے سامنا کرنا پڑا کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی عرب جو بھی سیٹ اپ ہے یا کوئی قبیلہ ہے اس کو ایسی سچویشن سے سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. وہ تھا کہ 12,000 کا لشکر, اتنی بڑی پولیشن جو ہے وہاں پہ حملہ ہو جاتی ہے مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اوپر. تو وہ اس وقت وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بڑا فیکشن چھوٹے فیکشن پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں پر ایران میں ایسا کرتے تھے کہ خندق کھودتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور پھر خندق کھودی گئی. یعنی کرامت وسیلہ جہاں سے بھی وہ ملے ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, کیونکہ بیکار وسیلے پر ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کبھی ریلائی نہیں کرتے. مطلب کسی سے کہا جائے کہ اگر آپ جو ہے 3-4 گھنٹے میں ہم نے لاہور پہنچنا ہے تو کوئی بھی جو ہے وہ گھوڑا گاڑی پہ نہیں بیٹھے. ذاتی زندگی پہ تو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ آپشن ہو, بیسٹ آپشن دین کے حوالے سے. بس اب یہاں پہ کیا معاملہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ نے الیکشن کا طریقہ کار اپنا لیا, مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اجتہاد کیا, ٹھیک ہے, کوشش ہوئی, اس پہ 10 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے. مطلب کتنا آپ اویٹ کریں گے, نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے رزلٹس نہیں آ رہے. تو ٹھیک ہے بھائی یہ بیکار وسیلہ ہے, اب یہ وسیلہ کرامت نہیں نا, کوئی اور وسیلہ ڈھونڈے. لیکن نہیں, یہ اصول طے کر دیا گیا کہ جو پہلے سے چل رہا ہے ہم نے اسی پہ چلنا ہے, چاہے اس سے رزلٹ آئے نہ آئے. ٹھیک ہے, اس پہ جو ہمارے ہاں ایک جو طریقہ ہے اس نے تو اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم کو کرتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اسی طریقے سے یعنی جو ہے کام کرنا ہے, چاہے رزلٹ آتا نہیں آتا, تو وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں. ایک طریق نے تو اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ انہوں نے جو طریقہ سوچا تھا اس کو کہہ دیا کہ یہ عین سنت کے مطابق ہے. ہمارے جو بھائی ہیں حزب التحریر جو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تو عین سنت سے ماخوذ ہے, یہی اصل طریقہ کار ہے. اور ہمارے جو بانی ہیں تقی الدین نبہانی, وہ کیونکہ مجتہد ہیں اور انہوں نے کیونکہ اجتہاد کیا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بھی جو ایگزسٹ کرتے ہیں داعیان دین یا خاص طور پہ جو انقلابی طریقوں کو چلانے والے لوگ ہیں, وہ اس لیول پہ مجتہد نہیں ہیں. تو اس لیے جی ان کا تو یہ دعویٰ رہا کہ اب کیونکہ یہی ایک اجتہاد ہوا ہے اس لیے ہمیں اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے, دوسرا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کبھی, یہ ان کے الفاظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ ان کے نظریے اس سے ہٹ کر ہے تو وہ بے شک مجھے چیلنج کر سکتا ہے، لیکن میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑی تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی ظلم کر لیا کہ اب ہم نے تو اس کے علاوہ سوچنا ہی نہیں۔ اچھا، کارکنوں کے ساتھ بھی ظلم ہے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باقی دو تحریکیں ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، جماعت اسلامی یا وہ لوگ جو کہ تحریک جو کہ الیکشنز کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آنا چاہتے تھے، چاہے وہ JUIF ہو یا اور جمعیت کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ ہوں، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ کم سے کم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی یہی عین طریقہ کار ہے، جی جب اور طریقہ ہائے کار جو ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا معاملہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں چینج کرنا، بس یہ کہ جس طرح چلا آ رہا ہے وہی آباء و اجداد کو ہم نے اس طریقے پہ پایا ہے اور اب ہم نے اسی طریقے کو جو ہے لے کے چلنا ہے، چاہے جو ہے اس پہ 100 سال لگیں، 200 سال لگیں، 400 سال لگیں۔ اب جب اس طرح کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے تو پھر آپ کیسے جو ہے کوئی رزلٹ اچیو کر پائیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہر آن تحقیق کرنی ہے، ہر آن دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا کمیاں ہوئیں، کیا کوتاہیاں نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ کا جو پروسیس ہے اس سے مسلسل سامنے رکھنا ہے، تو اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک طریقہ وضع کیا ہے، ایک میتھڈالوجی کو وضع کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حتمی ہوگی۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یار، اور تنقید کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں، یعنی ہماری جو بکس ہیں دی بائبل کی، جس میں خاص طور پہ دو ہی بکس ہیں، بک 1 جو ہے اس پہ ایمان سے متعلق بحث ہے، اور بک 2 جو ہے اس میں فرائض اور منہج سے بحث ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بکس جو ہیں یہ اوپن ٹو کرٹیسزم ہے۔ کوئی دنیا میں مسلمان بلکہ ہم خوش ہوں گے، ہم اس کے احسان مند ہوں گے اگر وہ ہماری اس کتاب کو کرٹیکلی انالائز کرتا ہے اور اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم کہیں گے وہ اس سے بڑا ہمارے لیے محسن کوئی نہیں، کیونکہ وہ خیر خواہ ہے ہمارا کہ وہ کرٹیکلی اس کو انالائز کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسے کرٹیکلی انالائز کریں، ہو سکتا ہے اگلے سال یا 1-2 سال کے بعد ہمیں ایک بندہ کرٹیکلی انالائز کر کے ایک نیا راستہ دکھا دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ خود بتائیے۔ فائدہ مند ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے نا، کہ یار ہم دیکھ سکیں، کیونکہ جو آرگنائزیشن خود جس ماحول میں کام کر رہی ہوتی ہے، جس تناظر میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں نہیں دیکھ پاتی، یہ ایک مجبوری ہوتی ہے اس آرگنائزیشن کی۔ اس لیے تو دنیا کے اندر جو ماڈرن ورلڈ کے اندر ایکسٹرنل آڈٹ کا کانسیپٹ ہے، انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے لیکن ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹرنل پرفارمنس آڈٹ بھی ہوتے ہیں، کہ آپ بڑی بڑی آرگنائزیشنس کو پیسے دیتے ہیں کہ یار ہمارا پرفارمنس آڈٹ کر کے بتاؤ کہ کیا ہم صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا مدثر بھائی اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب آپ کا ان ساری جماعتوں کے ساتھ پالا پڑا، پاکستان میں کوئی ایسی جماعت بھی ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ونگ الگ سے ایسا بنا ہو جو بتائے کہ سر آپ میں کیا کیا غلطیاں اور کس وجہ سے جو ہے نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی جماعت بھی نظر میں ہے جس کا صرف ایک شعبہ یہ ہو؟ ایسا جو ونگ ہے اگر کہیں بن بھی جائے اچھا غلطی سے، تو اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو ایک نیگیٹو لائٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک گروہ ہے یہ تو مسجد زرار بنی ہوئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، باقاعدہ ہم کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اس میں جو ہے کچھ آرگنائزیشنز نے تھنک ٹینکس بنائے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس کا حال جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ڈیفنکٹ ہے۔ ایسے کبھی ایک آدھی اگر انہوں نے کوئی کچھ کی تھوڑی بہت حرکت، کہیں پہ کچھ بیٹھے 10-15 لوگوں کو بلایا، لیکن اس کے بعد 6 مہینے سال تک جو ہے وہ ان کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیکن یہاں یہ سوال آتا ہے نا مدثر بھائی، چونکہ بہت سے جو اب میرے بھی قریبی سرکل کے لوگ ہیں تو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ جڑیں، تو بہت سے وائرل اسپیکرز آپ کو پاکستان میں ملیں گے، آرگنائزیشنز کے بڑے ملیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سر آپ کو ہم سے اختلاف ہیں تو آپ ہمیں ہماری اصلاح کریں، لیکن پریکٹیکل جب کوئی بندہ بیچارہ اختلاف کرتا ہے یا اصلاح والا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ تو پھر ریوائول ابھی آپ کیمرے پہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن کل کو کوئی خرابی ہم سے ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ جب ہماری کوئی اصلاح کی کوشش کی جائے تو ریوائول کے جو لوگ ہیں یا جو ریوائول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ وہی حال نہ کرے جو ہماری یہ جماعتوں کے لوگ کرتے ہیں اگلے بندے کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم نے جب آرگنائزیشن کو بلڈ کیا، تو کوئی بھی جب آرگنائزیشن بلڈ ہوتی ہے یا اس کو کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ فاؤنڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں جن پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور وہ ریٹن ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو ویژن، مشن اور ویلیوز ہیں، خاص طور پہ آپ ویلیوز کو دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے ان ویلیوز کو طے کیا ہے۔ اس میں اڈیپٹیبلٹی یہ ایک بڑی اہم ویلیو ہے، اور ہم نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ہم آبجیکٹیو ڈریون رہیں گے، ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یونٹی کو
انشور کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم سولو فلائٹ لیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کو اس کے لیے مجتمع کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تقریباً جو ہماری جو بھی ویلیوز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو اپنی ویلیو بنایا ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے، کوڈیفائی کیا ہے، کیونکہ تاکہ کوئی بھی ممبر آف آرگنائزیشن ہے وہ ہمارے گریبان کو پکڑ سکتا ہے. جو بھی اس وقت اوپر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کی بنیادی ویلیو ہے، آپ اس پہ کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ جب ڈاؤن دا لائن جب ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساری جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں. وہ انسان ہیں اور کوئی بھی یہاں معصوم خطا نہیں ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ اس کو چیک میں رکھنے کے لیے ان کو اپنی بنیادی ویلیوز بنائیں تاکہ ہم کبھی بھی جو ہے اسٹیگننٹ نہ ہو سکیں. تو یہ ساری جو ویلیوز ہیں وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ تفصیلی ڈسکشن بھی ہم نے سیپریٹ کی ہوئی ہے. اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس پہ تفصیل سے بیان کیا کہ ہمارا ویژن، مشن، ویلیوز کیا ہیں، کیوں ہم نے ان کو رکھا ہے، اور پھر جو ہمارا 5 ایئر اسٹریٹجک پلان ہے اس کی بھی ڈسکشن موجود ہے. تو یہ صرف یعنی ابھی تو کچھ چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے وقت کمی ہے، لیکن جو تفصیل سے جاننا چاہتا ہے تو اس پہ ایک تو میرا ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی ہے جس میں 18 میں نے وہ ریزنز واضح کیے ہیں کہ کیوں اس جو موومنٹس تھیں وہ ناکام ہوئیں اور غیر مؤثر ہو گئیں. وہ 18 ریزنز ہیں. ابھی تو ہم 2-3 یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو میجر ریزنز ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے ان ریزنز کو سمجھتے ہوئے جب ہم نے ریوائول کھڑا کیا تو وہ کون سے ہم نے چیکس رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں. تو اس کی بھی ڈسکشن ہم نے جو ہے کی ہے. سیپریٹ ویڈیوز موجود ہے. تو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سیپریٹ بکس بھی ہم دے سکتے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اصل معاملہ وہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم اس پہ بات کر لیں گے بھی جو انشاءاللہ اس کے بعد کہ ہم نے اپنا کیا طریقہ کار وضع کیا. لیکن ہم ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے طریقہ کار وضع کیا ہے ہم اس کو کرٹیسزم کے لیے کھلے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اور ریگارڈلیس کہ کوئی فیکشن آف سوسائٹی کا ہے کہ ایون سیکولرز کو بھی ہم کہتے ہیں. آپ ہی دیکھو یار، ہمیں خود امیجن کریں کہ ایک سیکولر بندہ ہے جس کا ہماری طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر وہ بھی تنقید کرتا ہے اور اس میں سے بھی کوئی اچھی بات مل جاتی ہے تو کہ فائدہ کس کا ہے؟ وہ فائدہ ہمارا ہی ہے. بلکہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم تو دعوت دیتے ہیں ان نظریات کے لوگوں کو، سیکولر نظریات کے لوگوں کو جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ آئیں اور بڑا ہی ایک پرامن ماحول میں ہم آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں تاکہ آڈینس تک وہ بات پہنچے، لوگ بیٹھے ہوں، سوال جواب دلائل سے بات ہوگی. دیکھیں اس بڑے اچھے ماحول میں اس ڈسکشن سے ہی تو ہمیں فائدہ ہوگا. ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے کہ جو دینی تحریکات کے جو لوگ، یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ یار 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، ہم ناکام ہوئے، کم سے کم اس پہ ڈبیٹ ہی کر رہے ہیں یار ہم کیوں ناکام ہوئے. لیکن یہ ٹاپک زیر بحث ہے ہی نہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دینی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ان صلاحیت کے لوگ ہی نہیں ہیں، نہ ان کو ابھارا گیا، نہ ان کو پروان چڑھایا گیا جو جو ہے ہمارے جو سیکولر جو طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے بات چیت کی جائے، کیسے ڈیبیٹ کی جائے. یہ چیزیں ہی نہیں ہیں. ان چیزوں کو ایک بات یہ آپ نے زبردست کی شبیر بھائی، اور دوسری بات جو مدثر بھائی کر رہے ہیں نا کہ اپنی جو جماعت کے آپ کہیں کہ خرابی یا ناکامی کو ایڈمٹ نہ کرنا، میرا خیال ہے شبیر بھائی کہ جب کوئی ایک کارکن آتا ہے کسی بھی جماعت میں تو یہ تربیت کے ہی دوران نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو اگر ہمارے امیر صاحب بھی کہیں غلطی کریں تو آپ ان سے اختلاف کریں. وہ 2-4 سال جب جماعت کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا ذہن وہ اس طرح ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ہی حرف آخر سمجھنے لگ پڑتا ہے اور دوسرے بندوں کو بعض اوقات سننے کا والا معاملہ بھی نہیں ہوتا. شبیر بھائی مجھے آپ یہ بتائیے گا، اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہے، مدثر بھائی کی طرف آئیں گے، اور یہ پوری کی پوری ہم چاہ رہے ہیں کہ سیریز ہی، ہم نے 2-3 ایپیسوڈز کیے تھے، سم ہاؤ کوئی معاملات ہوئے نہیں کر سکے، لیکن اب انشاءاللہ پوری سیریز اس کو اسی پہ کریں گے. مجھے یہ بتائیں شبیر بھائی، آپ نے ایک بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے پاس تعداد نہیں ہوتی تھی. یہ بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے، لیکن ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں اس دور میں ایسے سپیکرز بھی دیکھتے ہیں جو وائرل بہت ہیں، لیکن وہ یوتھ کو خالی جذباتی نعروں پہ لگا کے وہ ایسے جذبات ان کے اندر ابھار رہی ہیں کہ شاید میری بہت شدید خواہش ہے کہ ہماری کشمیر کی ماں بہن بیٹیاں آزادی سے سانس لیں، فلسطین کے جو بچے ہیں ماں بہن بیٹیاں آزادی سے سانس لیں، اور میری بڑی شدید خواہش ہے کہ ہماری فوج اور پوری دنیا کی جو مسلمان افواج ہے وہ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرے جائیں. لیکن پریکٹیکل جو معاملات میں دیکھتا ہوں اور گراؤنڈ ریالٹی دیکھتا ہوں، آپ اس سے اختلاف بھی کریں تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ایسا ہوگا نہیں.
تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں جب ہم 500-600 بچے بچیوں کے سامنے کریں گے کہ تعداد نہیں تھی، تو وہ اگر 500-600 میں سے 50 بچہ بھی چلیں چھوڑیں، 10 بچے بچیاں بھی اگر غلط ہاتھ میں چلی جائیں، تو یہ آپ کا اور ہمارا قصور نہیں ہوگا کہ ہم اقامت دین کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں لیکن ان بچے بچیوں کی تربیت اس طرح کر نہیں پائے کہ کل کو وہ ڈی ٹریک ہو کے کسی ایسی تنظیم یا کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں نہ چڑھے کہ وہ یہ جو سارے کا سارا ایک تحریک تھی وہ اس کو نقصان کا باعث بنے؟ اصل میں آپ کے اس میں تقریباً 2-3 سوال ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی بات جو ہوئی کہ سیکولرز کے ساتھ جو ہے بات کرنی ہے، تو لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی کمزوری ایک کھلائی ہے کہ ہمارے پاس افراد ہی نہیں ہیں ایسے جو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ڈیبیٹ کر سکیں. اصل میں تحریکات جو ہوتی ہیں وہ ایک ان کی اپنی ایک نرسری ہوتی ہے، اپنے نظریے کی نرسری ہوتی ہے، اور اس نرسری کو پروان چڑھانے کے لیے ان کے پاس سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اپنے سکولوں کا جال ہوتا ہے، کالجز کا جال ہوتا ہے، ان کے پاس اپنا سلیبس ہوتا ہے، ان کے پاس اپنا ایجوکیشنل بورڈ ہوتا ہے جس میں جو ہے دنیا کے قابل ترین ایجوکیشنسٹ کو جو ہے جگہ دی جاتی ہے، ان کے پاس اپنی یونیورسٹیوں کا جال ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں جو ہے جو یہ تحریکات ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم یہاں جو ہے دین کی اقامت کریں گے، یہاں غلبہ قائم کریں گے دین کا، ان کے پاس جو ہے ایسی کوئی تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. بلکہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کیا کہتے ہیں مختلف شعبوں میں آپ دیکھیں گے آگے ہے، وہ چاہے بیوروکریسی ہے یا چاہے جو کیا کہتے ہیں سیاست ہے یا تجارت کے میدان میں، وہ سب ایسے انسٹیٹیوشنز سے جو ہے پڑھے لکھے ہیں، ایسے سکولوں کالج اور یونیورسٹیوں سے باہر آئے ہوئے ہیں جن کا طرز ہم کہیں گے سیکولر ہے. وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا وہ تصور نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر یہ ہمارے پاس نظام ہوتا تو جتنے بھی شعبے جات ہیں پاکستان میں وہاں پر وہی لوگ پہنچتے جو اس ملک کو جو ہے صحیح ڈائریکشن جو ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ لے کے جاتے. ایک تو وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. دوسرا آپ نے جو یہ کہا کہ کچھ سپیکرز آج یہاں پہ ہیں جو بڑے وائرل ہو گئے ہیں، جن کی جو ہے جو کہتے ہیں کہ ملینز میں ہمارے فالوورز ہیں، اور اب جو ہے وہ جو انہوں نے شروعات کی تھی تو وہ ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہے فتوی بازی میں بھی آ گئے ہیں، وہ لوگوں کے خلاف ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جس سے بہت ساری کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ابھرے. یہ اس لیے ابھرے کہ جو یہاں پر تحریکات ہیں، جو تنظیمیں یہاں پر ہیں، جو جماعتیں یہاں پر ہیں، جنہوں نے جو دعوے دار ہیں کہ ہم کو اقامت دین کرنا، اعلیٰ کلمت اللہ کے دعوے دار ہیں، یہ ان کی کمزوری اور ان کا میدان میں ایک مؤثر طور پر جو ہے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کھلا پیدا ہوا، اور اس کے جو ہے نتیجے کے طور پر یہ لوگ بیچ میں ابھرے. اور اب ان لوگوں میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے جو نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، ان کی جد و جہد، ان کا طریقہ کار جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو منہج ان کا ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے اس کی بات نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں نے بھی جو ہے جب دیکھا کہ یہ تحریکات جو ہے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، یہ جو ہے اس پر جد و جہد نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی ان کے ہم یہ کہیں گے کہ ان کی خود کی ایک ذہنی اختراع ہے. اب یہ کوئی بھی بات کر لیتے ہیں جس کا کوئی سر اور پیر ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارا غیب کا علم عطا کیا تھا. آپ کی جو ہے جو احادیث کچھ پریڈکشن والی ہیں وہ تا قیامت تک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب سے بہترین جو دور ہے وہ میرا ہے، پھر میرے خلفاء کا ہے، اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا، اس کے بعد آپ نے صاف فرما دیا کہ ملوکیت ہوگی. لیکن میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ کہوں کہ میں اگلے 100 نسلوں تک کا سوچ رہا ہوں، تو یہ کون سی بات ہے؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اصل میں جو ہے مدثر صاحب جو ہے بار بار کہتے ہیں نا ہیئر اینڈ ناؤ.
اگر ہم آج کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کریں گے، ایک جو خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے نا، ارے ہم کام کرتے ہیں تو انقلاب 100 سال کے بعد آئے، 200 سال کے بعد آئے، 300 سال کے بعد آئے، جب نہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کیڈر کو، اپنے لوگوں کو جو ہے اس راستے پہ لگاتے ہیں جہاں پہ نا امیدی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اور ہم نے جو ہے بھرپور کوشش کرنی ہے جس طرح سے بھی ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وی ول ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انقلاب برپا ہو جائے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اقامت دین ہماری زندگی میں ہو جائے۔ ناکام ہم ہو جائیں وہ دوسری بات ہے، لیکن جب ہم اس کو تیسری چوتھی پانچویں نسل پہ چھوڑتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ڈیلے ہو جاتے ہیں، ہم پھر جو ہے 100 سال کے بعد والی چیز کو سوچتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے ہمارے سارے کیڈر پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جو ہمیں جو ہے ان سے ایک امید ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس وجاہد فی اللہ حق جہاد ہی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جدوجہد ایسے ہو کہ حق ادا ہو جائے اس کا، لیکن آج وہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ جب ہم تحریکات کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب 200 سال کے بعد آ جائے، 100 سال کے بعد آ جائے، ہم تو بس وہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے آنے والے لوگ جو ہیں یہ کام کریں گے، اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 30-35 سال کے بعد ہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرصے میں خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ملوکیت آ گئی۔ جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے ایسی تربیت کرنی ہے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، جس طرح سے ان کو کھڑا کیا اور ان کو ہیئر اور نو کے ساتھ جوڑا، ان کو کرنٹ اور انڈر کرنٹس کے ساتھ جوڑا، ان کو کہا کہ آج آپ جو تبدیلی لا سکتے ہو وہی آپ کی تبدیلی ہوگی۔ یہ 50 سال بعد والی بات، یہ 100 سال بعد والی بات، یہ کچھ نہیں ہو، کیونکہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں تو خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، گھر بھی بنا لیتے ہیں، تجارت بھی بڑی کھڑی کر لیتے ہیں، گاڑیاں بھی خرید لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی شاندار طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جہاں تک دین کا تعلق آتا ہے اس کو ہم 100 اور 200 سال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے ضروری جو ہے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کی ملینز میں جو ہے وہ فالوئنگ ہے، ان کو آج کے طاغوت کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو آج کے مقتدر حلقوں کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو ساری ہماری نوجوان پیڑھی کو آج کے لیے تیار کرنا ہے، ان کو آج کے لیے تربیت کرنی ہے، ان کو آج کے لیے کھڑا کرنا ہے، ان کو اس تمام چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کے لیے وہ جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں لیڈرشپ ہو، وہ قائدانہ صلاحیتیں ان میں جو ہے پیدا ہوں، اور وہ اس انقلاب کو جو ہے سنبھالنے والے بنے اور چلانے والے بنے۔ مدثر بھائی، ڈسکشن تو ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2-4 گھنٹے بھی ہوں تو کم پڑ جائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہر پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مسائل ہیں اور اس ٹائم امت مسلمہ اور پاکستانی قوم جن مسئلوں میں پس رہی ہے ان پہ ہم ڈسکس کریں۔ مجھے یہ بتائیے گا مدثر بھائی، جیسے ابھی شبیر بھائی نے بات کی کہ ہم نے آج والا معاملہ کرنا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء تو حجت ہوتے ہیں نا، اب ہمارے بیچ میں نبی موجود ہوں تو ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے، اب نبی نہیں رہے تو اس کے بعد یہ جو انقلاب والا معاملہ ہے یا آپ کے ریفارمز والا معاملہ ہے جو کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے پڑھا، تو ہسٹری کیا بتاتی ہے کہ یہ 25-30 سال کی گیم ہے یا 100 200 600 700 سال تک معاملہ بھی ہوتا ہے، کہ یہ جو 1 یا 2 صدی ہیں، یا آپ کہیں کہ بہت ہم مارجن دیں تو 300 سال ہیں، ان 300 سالوں میں جہاں بھی کوئی سوسائٹی میں بڑا چینج آیا تو وہ کتنا 500 700 سال لگے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرماتے ہوتے تھے اکثر، اور جو بھی انٹلیکچوئل لوگ ہیں دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 30-35 سال ہی ہوتی ہے جس نے اصل گیم ڈالنی ہوتی ہے۔ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نعرے تو بہت لگائے، یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ریولوشن کی بات کی، ہم نے ریفارم کی بات کی، ہم نے الیکٹورل پولیٹکس کی بات کی، لیکن یہ ہے کہ یہ جتنی بھی میتھڈالوجیز ہیں ان کے پیچھے ایک باڈی آف نالج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہم نے اس باڈی آف نالج کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، مطلب جو الیکٹورل پولیٹکس والے ہیں وہ اس الیکٹورل پولیٹکس کو بھی نہیں پڑھتے، اس کو بھی اسٹڈی نہیں کرتے کہ اس کے داؤ پیچ کیا ہوتے ہیں، اس کو
کیسے افیکٹولی جو ہے الیکٹورل سائنس کیا ہے. ہاں وہ پوری سائنس ہے اس کے پیچھے. اور اب تو ذریعہ بات سوشل میڈیا کے ایڈوینٹ کے بعد تو اس کے اندر بڑی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کریٹ ہو گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ عمران خان سے ہمارا بہت اختلاف ہے، لیکن ایک بات ہم بخصوص سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے جب پاکستان میں وہ آیا ہے تو الیکٹورل پولیٹکس کی سائنس کو سمجھا ہے اور ڈپلوائے بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے ریزلٹس بھی اس کو ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دینی خاص طور پہ جو طریقات ہیں وہ تو اس حوالے سے تحقیق کرنا ہی شاید گوارا نہیں کرتی کہ ہم نے جو میتھڈالوجی بھی اپنائی ہے اس کو تھوڑا اسٹڈی تو کر لیں کہ اس کو افیکٹولی کیسے کرنا ہے. یہ تحقیق کا تو مزاج ہی نہیں ہے. اس طریقے سے جب ہم ریولوشن کی بات کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ جو تھے ان کی اس حوالے سے بڑی زبردست کاوش تھی، اور یہ انہی کی سمجھ لیں کہ انہی کی مرون منت ہے یہ بات کہ امت مسلمہ کے سامنے ریولوشن کا ایک سامنے کانسیپٹ بھی کھلا گو کہ اس سے پہلے ایرانینز نے جو ہے اس پہ کام کر کے دکھا دیا تھا. ایرانین ریولوشن جو 1979 میں آئی تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی نگاہ اس طرف گئی اور انہوں نے اس کے بعد انقلاب پر بہت بات کی. لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں تھے، نہ ہی ان کو اس حوالے سے اتنا وقت مل سکا کہ وہ اس میں تحقیق میں جاتے، اور نہ ہی وہ جا سکتے تھے. یعنی ایک بندے پہ یہ بلیم تو نہیں کیا جا سکتا. اس نے یہ ایک بڑا کام کر دیا کہ ایک ڈائریکشن دکھا دی کہ اس پہ سوچو غور کرو. اب یہ کام تو تنظیم اسلامی جو ان کی تنظیم تھی اس کے ریسرچ ونگز کا تھا نا کہ اس پہ غور کرتے، بھائی اسٹڈی کرتے کہ ریولوشن کو اسٹڈی کر لیں. اب ریولوشن پہ جب میں نے پہلی دفعہ جب میرا اس طرف دھیان ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اس پہ 5 سے 6 جنریشنز آف ورک موجود ہے ویسٹ کے اندر، کیونکہ ویسٹ کی جو بنیاد ہے وہ ریولوشن پہ پڑی. امریکہ اس کی بنیاد امریکن ریولوشن پر ہے، یورپ کی بنیاد میں فرینچ ریولوشن ہے، اور جو آپ کے پاس چین اور روس ہے اس کی بنیاد پہ رشین وہ جو کمیونسٹ ریولوشنز ہے. تو ان سب نے ریولوشن کو اسٹڈی کیا اور اس پہ باقاعدہ تفصیلی ڈسکشنز ہیں، ان پہ باقاعدہ تھیوریز موجود ہیں کہ ریولوشن برپا کیسے ہوتی ہیں، ریولوشن ہوتی کیا ہے، یہ کیا فینومینن ہوتا ہے، یہ کن حالات میں پیدا ہوتی ہے، کن حالات سے گزرتی ہے، پھر اس کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں. یعنی یہ ساری ایک سائنس ہے. لیکن مجال ہے کہ ہمیں اس کا الف بے بھی پتہ ہو جب ہم تنظیم میں رہتے تھے، کیونکہ تنظیم میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کو خود اس کا الف بے نہیں پتہ. اور میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں مؤدبانہ یہ گزارش کر رہا ہوں تنظیم کے لوگوں سے بھی اور جماعت کے لوگوں سے بھی کہ کم سے کم ایک اپنا ایسا ونگ تو بنائے جو اس پہ سوچے غور کرے، کم سے کم اس کو پڑھ تو لے. ایک تو ہے کہ تحقیق کرنا تو وہ تو نیکسٹ لیول ہوتا ہے، کم سے کم اسٹڈی تو کر لے جو تحقیق ہوئی ہے وہ کیا ہے. تو ہم نے سوچا ہی نہیں. تو جب ہم اس پہ سوچتے ہیں، کیونکہ آپ نے سوال جو کیا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جناب 300-400 سال والا معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں جتنی بھی اسٹڈی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ کو جو چینج برپا کرنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے ہیئر اینڈ ناؤ کو مد نظر رکھ کے کوشش کرنی ہوتی ہے، اور وہ 30-40 سال ہوتے ہیں آپ کے پاس. اس کے بعد وہ فینومینن کیسے انفولڈ ہوتا ہے، وہ چینج الٹیمیٹلی کب جا کے رونما ہو، اس کو ہو سکتا ہے 2-3 صدیاں لگ جائیں. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو 2-3 صدیوں کے بعد یہ کام کریں گے. یہ تو اپنے آپ کو بیسیکلی جو ہے اس سے نکالنے والی بات ہے کہ اس بار سے، اس بوجھ سے اپنے آپ کو جو ہے آپ نے چھٹکارا دلا دیا کہ یار یہ تو 300-400 سال کے بعد ہوگا معاملہ. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا. اگر فرینچ ریولوشن برپا ہوئی تو اس کے اندر جو مین کنٹریبیوٹرز تھے وہ جیکوبنز تھے. جیکوبن کلب وہ مین آرگنائزیشن تھی جس کے ممبرز تھے یہ بڑے بڑے وولٹا روسو وغیرہ جو تھے وہ جیکوبنز تھے سارے. جیکوبن کلب اگر نہ ہوتا تو یہ فرینچ ریولوشن برپا نہ ہوتی. حالانکہ فرینچ ریولوشن کے برپا ہونے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت سے عوامل ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں جس نے فرینچ ریولوشن تک جو ہے وہ بات کو پہنچایا. لیکن یہ جیکوبنس ہی تھے کہ وہ اس سینیریو میں ایک چینج لے کے آنے میں کامیاب ہوئے جو کہ بعد میں چینج برپا ہوئی. لیکن ایون کہ جب وہ چینج انہوں نے برپا کی ان کی زندگی میں تقریباً 100-150 سال کے بعد جا کے کہیں پروفاؤنڈ چینج آئی. اور یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نپولین آ گیا تو اس نے تو ایک طرح سے وہ جو ہے نا اس کو واپس کر دیا، ریولوشن کو جو ہے وہ ریورس کر دیا اور ایک سنتھسس ڈیولپ ہوا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک فینومینن جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کئی صدیوں پر محیط ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو کرنا ہوتا ہے، جو آپ نے امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے وہ اپنی جنریشن میں ڈالنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب امریکن ریولوشن کو دیکھیں تو وہاں پہ پیٹریاٹس ہیں. پیٹریاٹس اگر نہ ہوتے تو امریکن ریولوشن اس طرح اس نتیجے تک نہ پہنچتی جو کہ جس طرح پہنچی. اور باقاعدہ جو ہے امریکن ریپبلک جو ہے امریکن جو فیڈریشن اس کی بنیاد ڈلی یہ صرف پیٹریاٹس کی وجہ سے ہوئی. تو پیٹریاٹس جو تھے وہ یہ کیا کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کرنا ہے تو 100-200 سال کے بعد. حالانکہ امریکہ جب بن گیا اور ریولوشن برپا ہوگی تو اس کے بعد بھی تقریباً امریکہ کو بننے میں جو سپر پاور بننے میں تقریباً 200 سال لگے.
تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو امپیکٹ اپنی جنریشن میں ڈالنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر نہیں لوگوں کو جو ہے چلا دینا ہوتا کہ 100 300 400 سال کے بعد آئے گی، ہم تو بس یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امت مسلمہ میں کیونکہ اس حوالے سے تحقیق کا رجحان نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، ہم ان فنامنوں کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس طرح کے جو ہے نا وہ سپرفیشل انالیسس کر کے اپنے آپ کو ایک بند گلی کے اندر ڈال دیتے ہیں، یا وہ جو دوسری جو سلینگ ورڈ میں کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم اپنے کو لگا دیتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اسٹڈی ہے یہ یہی بات کہتی ہے کہ آپ کو امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ پہ. اور یہی بات جو دی ریوائول کا جب ہم نے ریوائول کی بنیاد ڈالی تو اسی کو مد نظر رکھا کہ ریولوشن برپا کرنی. ٹھیک ہے، روشن ہو سکتا ہے 300 سال کے بعد ہے، 400 سال کے بعد ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم کہ یار صحیح کئی صدیاں لگیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو دور کا خواب ہم دکھا رہے ہیں ہم یہ نہیں دکھائیں گے. ہم نے تو ابھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو الیکشن والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی 100 سال لگ جائیں، 200 سال لگ جائیں، ہم جو ہے جب الیکشن میں جیتیں گے تب ہم دیکھیں گے. تو ابھی کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا ابھی کیا کرنا ہے. ایک جو ہے مختصر سے ایک بات ایڈ کروں گا، جیسے جو ہے سوال آیا کہ 100 200 300 سال جو ہے، دیکھیں جو بھی دینی جماعتیں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس نبی کی امت نہیں ہیں جنہوں نے 950 سال جدوجہد کی، یا جن کو 200 300 سال لگے جدوجہد کرنے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں انقلاب برپا کیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس انقلاب کو بھی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی ہم گہرائی سے نہیں دیکھتے. سیرت کی بات تو ہم بہت ساری کرتے ہیں لیکن ہمیں اس سیرت کے کھد و خال بھی پتہ نہیں ہے. نمبر ایک، ہمیں جو ہے سیرت اس ریولوشن جو 23 سالوں میں آیا اس کو بڑی گہرائی سے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات کی اور تینوں جگہ یہ کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہم اس نبی کی امتی ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں جو ہے پاکستان کا وجود آنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن ایک شخص اٹھا اور اس نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا کہ اس نے کہا یہ مجھے کرنا ہے. حالانکہ وہ بیمار شخص تھا، اس کو پتہ تھا مجھے ایسی کمزوریاں ہیں، یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور وہ اس کے ساتھ جڑا. ہم اس کو بھی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. وہ جو جدوجہد پچھلی صدی میں ہوئی تو اس کو بھی اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو اس طاقت کو ہرایا گیا جس کا سورج ہی کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. تو یہ بھی اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بہت شکریہ مدثر بھائی، شبیر بھائی، آپ کا ٹائم دینے کا. میری یہ خواہش ہے شبیر بھائی کہ ابھی بہت سی ریفارمز پہ جو ریوائول نے کام کیا ہوا وہ سامنے نہیں لا سکیں. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پہ بتائیں گے کہ معاشی معاملات پہ، اسی طرح جو ایجوکیشن سسٹم کی خرابیاں ہیں، اسی طرح جو جوڈیشل ریفارمز بہت سی چیزیں ہیں. اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر لے کے ہم نے بہت سے بلنڈرز مارے، تو اب آنے والا وقت ہے، ایک موقع آ رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر سے بھی نکل سکتے ہیں، اور بہت سے ممالک نکلے بھی ہیں امریکہ کی بدماشی سے. تو میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس طرف جو ریوائول نے کام کیا ہوا دیکھ لیں، بنگلہ دیش وہ نکل گیا. انشاءاللہ مدثر بھائی آج بھی جو بہت سے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا. اب ہم اگلی دفعہ ان کا سلوشن بھی بتائیں گے کہ کیا صرف ہم نے تنقید ہی کیا ہے، ریوائول نے اس پہ کچھ کام بھی کیا ہوا ہے مختلف ٹاپکس پہ. اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم یہ جو ریوائول کا پلیٹ فارم ہے اس سے شر کو دور رکھے اور خیر ہی ہے جو غالب آئی. بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا سر، جزاک اللہ خیر.